السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فنڈامنٹل آف کیمسٹری میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈفرینس بٹوین ایٹم اینڈ آئن۔ تو ایٹم میں اور آئن میں ڈفرینس میں پہلا پوائنٹ ہے کہ ایٹم از نیوٹرل بیکاز اٹ ہیز سیم نمبر آف پروٹونز اینڈ الیکٹرانز۔ ایٹم ایک نیوٹرل ذرہ ہے کیونکہ اس میں پروٹون اور الیکٹرانوں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ اگر ہم سوڈیم کی ایگزامپل لیں تو سوڈیم کا ایٹامک نمبر 11 ہے، جس میں سے سوڈیم کے نیوکلس میں 11 پروٹون ہے اور شیلز میں 11 الیکٹران گردش کرتے ہیں۔ تو پروٹون 11 الیکٹران 11، پروٹون پہ پازیٹیو چارج ہے، الیکٹران پہ نیگیٹو چارج ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینسل آؤٹ کر دیتے ہیں، اس لیے ایٹم پہ 0 چارج ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم آئن کو دیکھیں تو اٹ ہیز اے نیٹ چارج پازیٹیو اور نیگیٹو۔ آئن پہ یا تو پازیٹیو چارج ہوتا ہے یا نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ دا نمبر آف پروٹون از ڈفرنٹ دین الیکٹرانز۔ ایٹم میں چونکہ پروٹون اور الیکٹرانوں کی تعداد برابر ہوتی ہے، لیکن آئن میں یہ پروٹون اور الیکٹران کی تعداد ڈفرنٹ ہوتی ہے، اور آئن بنتا تب ہے کہ جب کسی ایٹم سے الیکٹران تو یا ریلیز ہو جائے یا وہ الیکٹران کو حاصل کریں تو وہ آئن بن جاتے ہیں اور اس پہ پازیٹیو یا نیگیٹو چارج آ جاتا ہے۔ یہی سوڈیم کو اگر ہم دیکھیں کہ جس میں سے ایک الیکٹران، یہ اس کے ویلنس شیل سے ایک الیکٹران ریلیز ہو جائے، اس سے نکل جائے، تو یہ سوڈیم آئن بن جاتا ہے، اور اس میں پروٹون کی تعداد 11 ہے اور الیکٹرانوں کی تعداد 10، چونکہ ایک الیکٹران اسے چلا جاتا ہے تو الیکٹران اب کم رہ جاتے ہیں، تو اس پہ نیٹ چارج +1 ہوتا ہے، تو اس لیے سوڈیم ایٹم سے یہ سوڈیم آئن Na+ بن جاتا ہے۔ سیکنڈ ڈفرنس ہے کہ ایٹم از دی اسمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ۔ ایٹم ایلیمنٹ کا سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کنسیڈر کریں کہ یہ سوڈیم کا ایٹم ہے، سوڈیم کا ایلیمنٹ ہے، تو یہ سوڈیم کے ایٹم سے ہی بنا ہے، اور اس میں جو اسمالسٹ پارٹیکل ہیں وہ ایٹم کہلاتا ہے، جبکہ آئنز میں آئن از دی اسمالسٹ یونٹ آف آیونک کمپاؤنڈ، چونکہ آیونک کمپاؤنڈ میں ہی آئنز ہوتے ہیں جو آیونک بانڈ کے رزلٹ میں بنتا ہے، تو اس لیے آئن آیونک کمپاؤنڈ کا سب سے اسمال یونٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ سوڈیم کلورائڈ کا ایگزامپل لیں تو اس میں سوڈیم آئن اور کلورائڈ آئن ہوتا ہے، تو سوڈیم آئن کلورائڈ آئن یہ آئنز بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، تو یہ آئن آیونک کمپاؤنڈ کا سب سے اسمالسٹ ذرہ ہوتا ہے، جس میں سے پازیٹیو آئن کیٹائن کہلاتا ہے جبکہ نیگیٹو آئن اینائن کہلاتا ہے۔ تھرڈ ڈفرنس ہے کہ ایٹم کین اور کین ناٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی۔ ایٹم نیچر میں آزادانہ طور پر رہ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی رہ سکتا۔ جو انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر سکتا ہے اس میں نوبل گیسز ہے، جیسے کہ ہیلیم، نیان، آرگن، کرپٹان، زینان، ریڈان وغیرہ، کیونکہ اسٹیبل ہوتے ہیں، ان کا ویلنس شیل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہیلیم کے ویلنس شیل میں 2 الیکٹران اور باقی کے 8 الیکٹران ہوتے ہیں، تو یہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر سکتے ہیں نیچر میں، جبکہ جو ایگزسٹ نہیں کر سکتے اس میں سوڈیم، پوٹاشیم، آئرن اور باقی بہت سارے ہیں۔ اسی لیے چونکہ یہ جو سوڈیم ہے یہ فوراً دوسرے کے ساتھ مل کر کمپاؤنڈ بنا لیتا ہے، جیسے کہ سوڈیم ایٹم جب یہ الیکٹران لوز کر دیتا ہے تو سوڈیم آئن بن جاتا ہے، اور یہ کلورین اس ایٹم کو ایکسیپٹ کر کے یہ کلورائڈ آئن بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہی Na+ اور Cl- کمبائن ہو کر سوڈیم کلورائڈ بناتے ہیں، ایک کمپاؤنڈ بنا لیتے ہیں۔ تو اگر یہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کر سکتے تو فوراً دوسرے ایٹم کے ساتھ کمبائن ہو کر بانڈ بنا کر کمپاؤنڈ بنا لیتے ہیں، جبکہ آئن کین ناٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی۔ آئن آزادانہ طور پر نیچر میں نہیں رہ سکتے، اینڈ از سراؤنڈیڈ بائی اپوزٹلی چارج آئنز، اور یہ آئنز اپوزٹلی چارج سے گھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ڈیپینڈنٹلی اس لیے بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ سیم چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں،
تو جیسے ان کو اپوزٹ چارج مل جاتے ہیں اس کے ساتھ کمبائن ہو کر آیونک کمپاؤنڈ بنا دیتا ہے. جیسے کہ اگر پلس چارج ہے تو پلس چارج کے سراؤنڈ میں بہت سارے نگیٹو چارجز ہوتے ہیں، اور اسی طرح نگیٹو آئن کے سراؤنڈنگ میں بہت سارے پازیٹیو آئنز ہوتے ہیں، اور پھر یہ اس نگیٹو پازیٹیو کے ساتھ اور یہ پازیٹیو نگیٹو کسی چارج کے ساتھ کمبائن ہو کر آیونک کمپاؤنڈ بنا لیتا ہے. تو یہ ایٹم اور آئن میں ڈفرنس تھا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.